اور اب خبریں تفصیل سے۔ یوکرین پر روس کے حملے کو 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ روسی افواج نے ملک کے مشرقی حصے پر قبضے کی کوشش میں ڈونباس کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے۔ زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روس ملک کے 20% علاقے پر قابض ہو چکا ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد سے ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ روس یوکرین جنگ کے 100 دن مکمل۔ روس اور یوکرین کے بیچ لڑائی ابھی بھی جاری۔ توپ خانے، راکٹوں، میزائلوں سے روس کا حملہ۔ یوکرین کے 20% حصے پر روسی افواج کا قبضہ۔ ہزاروں افراد ہلاک، لاکھوں نقل مکانی پر مجبور۔ یوکرین اور روس جنگ کے 100 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس بیچ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روس ملک کے 20% علاقے پر قابض ہے۔ ان میں سے کریمیا اور ڈونباس کے وہ علاقے بھی شامل ہیں جن پر 2014 سے روس کا کنٹرول ہے۔ یہ روس اور یوکرین جنگ کی صحیح صورتحال بتانے کے لیے کافی ہے۔ 24 فروری کو شروع ہوئی اس جنگ کو آج پورے 100 دن ہو رہے ہیں۔ ایسے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یوکرین کے کن کن علاقوں پر روس کا کنٹرول ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ روس موریوپول سمیت ڈونباس کے 95% حصے پر قابض ہے۔ وہیں سیوریودونیسک میں روس اور یوکرین کی افواج کے بیچ شدید لڑائی جاری ہے۔ روس یہاں پر توپ خانے، راکٹوں اور میزائل سے مسلسل حملے کر رہا ہے۔ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل یہ شہر ماسکو کے لیے ایک اہم ہدف ہے۔ تاہم علاقائی گورنر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یوکرینی افواج آخر تک لڑے گی۔ اس علاقے میں واقع سیوریودونیسک ایزوٹ نامی فیکٹری یورپ کے سب سے بڑے کیمیکل پلانٹس میں سے ایک ہے۔ کیف کے اطراف میں پسپائی کے بعد روسی افواج مشرقی یوکرین پر قبضے کرنے کی کوشش میں ہے، جس سے جنگ کے مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ روس کی یوکرین میں پیش قدمی اگرچہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ سست رہی ہے، تاہم روسی افواج نے 43,000 مربع کلومیٹر سے زائد علاقے تک اپنا کنٹرول بڑھا لیا ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ اب یوکرین کا مشرق حصہ روس کے حملے کی زد میں ہے، جس کے بارے میں ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ہر روز 100 یوکرینی فوجی ہلاک ہو رہے ہیں۔ یوکرین کے مطابق روسی فوج نے اب تک 3,620 رہائشی علاقوں پر چڑھائی کی ہے، جن میں سے 1,017 کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ اس وقت یوکرینی سرزمین کا 20% روس کے کنٹرول میں ہے، جو کہ ملک کا تقریباً 1,25,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ 50 لاکھ سے زائد شہریوں کو بیرون ملک ہجرت کرنی پڑی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ بات چیت کے بعد نیٹو کے سربراہ جینس اسٹولنبرگ نے خبردار کیا کہ یوکرین کے اتحادیوں کو ایک بھیانک جنگ کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور یورپ نے روس پر بہت سی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، لیکن یہ پابندیاں دو دھاری تلوار کی طرح ہیں، جس سے یورپی معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ یوکرین روس کے خلاف سخت پابندیاں عائد کرنے اور طویل فاصلے تک حملہ کرنے والے ہتھیاروں کا مطالبہ کر رہا ہے، تاہم امریکہ نے ان ہتھیاروں کی فراہمی سے انکار کر دیا ہے۔ دراصل روس نے امریکہ اور نیٹو اتحادیوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ یوکرین کو روسی سرزمین پر حملہ کرنے کے قابل ہتھیار نہ دیں۔ روس نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو اس کے بہت سنگین نتائج ہوں گے اور کشیدگی کو روکا نہیں جائے گا۔ جنگ کے 100 دنوں میں فریقین کے درمیان ہونے والی شدید لڑائی، جان و مال اور عزت و آبرو کے نقصانات کے پیش نظر مستقبل میں پرامن حل کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ روس یوکرین جنگ کے باعث دنیا بھر میں جو حالات ہیں وہ بالکل الگ کہانی بتا رہے ہیں۔ یوکرین جنگ کے باعث دنیا بھر میں خوراک کا بحران سر ابھار رہا ہے۔ اس معاملے میں روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ روس یوکرین سے اناج کی برآمد میں رکاوٹ نہیں ڈال رہا ہے اور وہ ضرورت مند ممالک کو اناجوں کی فراہمی کے لیے تیار ہے۔ وزارت کے ترجمان نے ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ اگر امریکہ اور یورپی یونین کے ممالک واقعی عالمی خوراک کے بحران کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں روس پر عائد پابندیوں کو منسوخ کر دینا چاہیے، کیونکہ ایسی ہی صورت میں ضرورت مندوں کو اناج مل سکے گا۔
اس سے قبل مغربی ممالک نے روس پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ اناجوں کی فراہمی میں رخ نہ ڈال کر یوکرین کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یورپی یونین اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر یوکرین کے خوراک کے ذخائر وہاں سے نکالنے اور اس کے سمندری بندرگاہوں کو کھولنے کے لیے کوشاں ہے تاکہ دنیا کی ایک بڑی آبادی کو خوراک کی کمی کا شکار ہونے سے بچایا جا سکے۔ یوکرین اور مغربی ممالک کا الزام ہے کہ روس مبینہ طور پر یوکرین کی سرزمین سے سمندری راستے سے اناج کی برآمد کو روک رہا ہے، جس سے دنیا کو خوراک کے بحران کا سامنا ہے۔ یہ سراسر غلط معلومات ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ یوکرین کی مسلح افواج کی بچھائی گئی بارودی سرنگیں اناج کی برآمد میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ روسی مسلح افواج ہر روز بحری جہازوں کی بلا روک ٹوک نقل و حرکت کے لیے سمندری انسانی راہداری کھولتی ہیں۔ ہم ایک بار پھر دہرا رہے ہیں، روس تمام ضرورت مند ممالک کو اپنا اناج فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر امریکہ اور یورپی یونین کے ممالک واقعی عالمی بھوک کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پابندیوں کو منسوخ کرنا چاہیے۔ یوکرین روس جنگ کو لے کر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایک بار پھر مغربی ممالک کو کھری کھری سنائی ہے۔ ایس جے شنکر نے کہا کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی محض اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ اس کی پالیسی کچھ دیگر ممالک کے موافق نہ ہو۔ انہوں نے یہ بات سلوواکیہ کی گلوب سیک فورم میں حصہ لیتے ہوئے کہی۔ ہندوستانی وزیر خارجہ سے یوکرین روس جنگ میں ہندوستان کی موقف کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ہندوستان روس سے تیل خرید کر یوکرین کے ساتھ چل رہی جنگ کی فنڈنگ نہیں کر رہا ہے، ایس جے شنکر نے کہا کہ کیا روسی گیس خریدنا جنگ کے لیے فنڈنگ جیسا نہیں ہے یا صرف ہندوستانی روپیہ اور ہندوستان آ رہا ہے روسی تیل ہی جنگ کی فنڈنگ کر رہا ہے، تو پھر یورپ بھیجے جا رہے روسی گیس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی نہیں، وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ چین کے ساتھ ہندوستان کے بہت کشیدہ تعلقات ہیں لیکن یورپ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ Look, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas... دیکھیے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، تاہم پھر کیا روسی گیس خریدنا جنگ کے لیے فنڈنگ جیسا نہیں ہے؟ صرف ہندوستانی روپیہ اور ہندوستان آ رہا روسی تیل ہی جنگ کی فنڈنگ کر رہا ہے، تو پھر یورپ بھیجے جا رہے روسی گیس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر یورپ، مغرب اور امریکہ کے ممالک کو اتنی فکر ہے تو وہ ایرانی تیل کو مارکیٹ میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ وہ وینزویلا کے تیل کو مارکیٹ میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ میرا مطلب ہے انہوں نے ہمارے پاس موجود تیل کے ہر دوسرے ذرائع کو نچوڑ دیا اور پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بازار میں نہیں جانا چاہیے اور لوگوں کے لیے بہترین ڈیل کا انتخاب کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت منصفانہ نقطہ نظر ہے۔ And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's very fair. اسرائیلی فوجوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوجوں نے کس طرح سے اپنے مظالم فلسطینیوں پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگلی خبر اسی سے متعلق ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل میں جو ان دنوں ہو رہا ہے اس پر دنیا شاید بہت کم ہی کچھ کہہ پا رہی ہے۔ دراصل اسرائیلی فوجوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک 17 سالہ نو عمر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق رام اللہ کے مغرب میں واقع البدیدہ نامی دیہات میں اسرائیلی پولیس نوجوان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ متوفی فلسطینی جوان کا نام عودہ صداقہ بتایا گیا ہے۔ اس موقع پر سینکڑوں فلسطینیوں نے عودہ کے جنازے میں شرکت کی۔ شرکاء کی ایک بڑی تعداد نے فلسطینی جھنڈا لہراتے ہوئے اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ دوسری طرف اسرائیلی ملٹری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 3 فلسطینیوں نے گشتی ٹیم پر بم پھینکے جس پر جوابی کارروائی کی گئی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ المدیدیہ دیہات کا مکین محمد عودہ کسی بھی واقعے میں ملوث نہیں تھا جسے اسرائیلی گشتی فوجیوں نے گولی مار کر ہلاک کیا۔ حالیہ مہینوں میں اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں مسلسل پرتشدد کارروائی کی ہے جس میں فلسطینی حکام کے مطابق کم از کم 62 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز بھی اسرائیلی فورسز کی فائرنگ میں 3 فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے، ان میں ایک صحافی خاتون بھی شامل تھی۔ مقامی اور انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی پولیس کی شوٹ ٹو کل پالیسی کی مذمت کی ہے۔
یمن کے متحارب فریقوں نے مزید 2 ماہ کے لیے ملک گیر سطح پر جنگ بندی کی تجدید پر اتفاق کیا ہے۔ اس پیش رفت نے ملک کے لیے امید کی کرن پیدا کر دی ہے جو 8 سالوں سے خانہ جنگی سے دوچار ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ یمن کے متحارب فریقوں نے مزید 2 ماہ کے لیے جنگ بندی کی تجدید پر اتفاق کیا ہے۔ اس پیش رفت نے جنگ زدہ ملک کے لیے امید کی کرن پیدا کی ہے جو 1 دہائی سے شدید خانہ جنگی سے دوچار ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرینڈبرگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تنازع کے فریقوں نے یمن میں موجودہ جنگ بندی میں اقوام متحدہ کی تجویز پر مزید 2 ماہ کے لیے اتفاق کیا ہے۔ جنگ بندی میں توسیع کی مدت کا آغاز 2 جون 2022 کو یمن سے ہوا ہے۔ ہم اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی طرف سے یمن میں جنگ بندی کو 2 اگست تک بڑھانے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ توسیع لاکھوں یمنیوں کے لیے مزید راحت اور امید لاتی ہے۔ یہ یمن کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ یمن کے پاس موقع ہے کہ وہ اس پیش رفت کو جاری رکھے اور جنگ، مصائب اور تباہی کے بجائے امن کا انتخاب کرے۔ ہم یمن میں تنازع کے خاتمے کے لیے سعودی عرب کے عزم کو بھی سراہتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جنگ بندی کی تجدید کا خیر مقدم کیا اور زور دیا کہ یمن میں جنگ کا خاتمہ ان کی انتظامیہ کی ترجیح رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی سفارتکاری اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کوئی مستقل حل نہیں نکال لیا جاتا۔ یمن سے آنے والی مثبت خبریں انسانی ہمدردی کی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ 2 ماہ کی جنگ بندی میں توسیع کی خبر بے حد خوش آئند ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم نے 2 ماہ کے دوران جو کچھ دیکھا ہے وہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں کمی ہے، خاص طور پر 50% کمی۔ ہم نے ایندھن تک رسائی حاصل کرنے والے لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھا ہے۔ یمن سے باہر جانے، ملک کے اندر سفر کرنے اور لوگوں کے لیے صحت کی خدمات کی بحالی کا امکان بھی دیکھا ہے۔ یمن میں امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ اپریل سے نافذ العمل جنگ بندی کے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے تجارتی پروازوں کو اڑانے کی اجازت دی گئی اور یمنیوں کو بیرون ملک طبی علاج معالجے کے لیے لے جایا گیا ہے۔ اس جنگ بندی نے تیل کے ٹینکروں کو حوثیوں کے زیر قبضہ بندرگاہ الحدیدہ میں لنگر انداز ہونے کی اجازت دے دی ہے، جس سے صنعاء اور دیگر جگہوں پر ایندھن کی قلت میں کمی کا امکان ہے۔ جنگ بندی دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کا باعث بنے گی، جس سے تمام فریقین کی خواہش کے مطابق جامع امن قائم ہو سکتا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ جنگ ختم ہونے والی ہے اور تنازع میں شامل فریقین مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے، لیکن مذاکرات اور مشکل ہو سکتے ہیں۔ اس عمل میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی نے یمنیوں کو امن کی امید کی کرن جگائی ہے۔ ہم نے 7 سال کی خونریز جنگ اور ناکہ بندی کا سامنا کیا ہے۔ مقامی لوگوں کے لیے امن کی امید دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ یمن میں لڑائی 2014 میں اس وقت شروع ہوئی جب حوثی اپنے شمالی علاقے سے نیچے اتر آئے اور انہوں نے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کو سعودی عرب میں جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سعودی قیادت میں ایک اتحاد 2015 کے اوائل میں یمنی حکومت کی بحال کی کوشش کے لیے جنگ میں شامل ہو گیا تھا۔ جنگ بندی اس تنازع کو ختم کرنے کی طرف برسوں میں سب سے اہم قدم ہے، جس میں دسیوں ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اور فی الحال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ہندوستان نے ملک میں مذہبی اقلیتوں پر حملوں سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ پر سخت اعتراض جتایا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں بھی ووٹ بینک کی سیاست چلتی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا ہے کہ ہندوستان نے بین الاقوامی مذہبی آزادی پر امریکی محکمہ خارجہ کی 2021 کی رپورٹ کے اجرا اور سینئر امریکی حکام کے غلط معلوماتی تبصروں کو نوٹ کیا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں ووٹ بینک کی سیاست کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم درخواست کریں گے کہ تشخیص درست ہو اور متعصبانہ خیالات سے گریز کیا جائے۔ بتا دیں کہ امریکی محکمہ خارجہ نے بین الاقوامی مذہبی آزادی پر پارلیمنٹ میں پیش کی گئی اپنی سالانہ رپورٹ میں الزام لگایا ہے کہ 2021 میں ہندوستان میں اقلیتی برادریوں کے ارکان پر سال بھر حملے کیے گئے، جن میں قتل اور دھمکیاں شامل ہیں۔
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की तरफ से जारी की गई ये रिपोर्ट दुनिया भर में मजहबी आजादी और खिलाफ वर्जियों की हालत पर अपना नुक्ता नजर पेश करती है और इसमें हर मुल्क के लिए अलग अलग बाब हैं। अमेरिका में फायरिंग के वाकये में मासूम इंसानी जानों के ज़िया के पे दर पे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। ताजा मामले में अमेरिकी रियासत आयोवा में फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए हैं। फायरिंग का वाकया एम्स शहर में चर्च की पार्किंग में पेश आया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में हमलावर भी शामिल है। हमलावर की फायरिंग से हलाक होने वाली 2 खवातीन हैं, जबकि विस्कोसन में भी फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज भी ओक्लाहोमा में एक अस्पताल की इमारत में फायरिंग के वाकये में 4 अफराद हलाक हुए थे। ये वाकया अमरीकी सदर जो बाइडेन के बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने अमरीकी कांग्रेस से हथियारों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। जो बाइडेन ने कहा कि फायरिंग के सिलसिले से निपटने के लिए गन कंट्रोल के इक़दामात को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नौजवानों की ज़हनी सेहत का शदीद बहरान है, हमें इस बारे में कुछ करना होगा। और अब बात महंगाई की। दुनिया भर में महंगाई में इजाफा, खुर्दनी अशिया की किल्लत जैसे मसाइल रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर खुराक का बहरान बढ़ गया है। उधर मलेशिया में मुर्गियों की मांग में इजाफा हुकूमत के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। इन हालात से निपटने के लिए मलेशियाई हुकूमत ने ताज़ा मुर्गियों की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। ये एक ऐसा कदम है जो पड़ोसी मुल्क सिंगापुर में परेशानी का बायस बन रहा है, क्योंकि सिंगापुर की चिकन मार्केट्स मलेशियाई पोल्ट्री पर मुनहसर है। ये रिपोर्ट देखिए। मलेशिया में गुज़िश्ता कई दिनों से ताज़ा मुर्गियों की किल्लत पाई जा रही है। मुल्क में मुर्गियों की मांग में इजाफा हुकूमत के लिए दर्द सर बन रहा है। इन हालात से निपटने के लिए हुकूमत ने ताज़ा मुर्गियों की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। ये एक ऐसा कदम है जो पड़ोसी मुल्क सिंगापुर में परेशानी का बाइस बन रहा है, क्योंकि सिंगापुर की चिकन मार्केट्स मलेशियाई पोल्ट्री पर मुनहसर है। रिपोर्ट के मुताबिक मलेशियाई वजीर आजम इस्माइल साबरी याकूब ने ऐलान किया है कि मुल्क में चिकन की कीमतें और पैदावार को मुस्तहकम करने के लिए आज से 1 माह के लिए 3.6 मिलियन मुर्गियों की बरामदात पर पाबंदी आयद की जा रही है। इसका बराह रास्त असर सिंगापुर पर पड़ेगा, जहां चिकन की किल्लत और कीमतों में इजाफा जैसे मसाइल बढ़ जाएंगे। सिंगापुर में पोल्ट्री कारोबार का 1/3 हिस्सा मलेशियाई चिकन से पूरा होता है, क्योंकि तमाम मुर्गियां सिंगापुर में जिंदा दरामद की जाती हैं। सिंगापुर के सार्फिन पाबंदी से पहले ताज़ा चिकन का जखीरा करने के लिए दौड़ धूप करते नजर आए। सिंगापुर फूड एजेंसी ने आवाम को फ्रोजन चिकन, जो कि ब्राजील जैसे ममालिक से दरामद किया जाता है, इस्तेमाल करने की तरकीब दी है। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि कुछ बाजारों और सुपरमार्केटों में शेल्फ्स को पोल्ट्री से पाक कर दिया गया है। सिंगापुर स्ट्रेट टाइम्स ने कहा कि चिकन बेचने वालों ने पेशनगोई की है कि स्टोर्ड चिकन की कीमत में 30% तक इजाफा हो सकता है, जिससे चिकन डिश की कीमतों में इजाफा हो सकता है। वहीं हुकूमत के इस फैसले ने मलेशिया के छोटे पोल्ट्री फार्मर्स को परेशान कर दिया है, जो सिंगापुर सप्लाई करके अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। हुकूमत ने ये नहीं बताया कि बरामद पर पाबंदी कब तक रहेगी, लेकिन माहिरीन तवक्का करते हैं कि सप्लाई और कीमतें 1 माह के अंदर मामूल पर आ जाएंगी। मकामी ताजरों और ग्राहकों ने पोल्ट्री की बढ़ती कीमतों पर अफसोस का इजहार किया और हुकूमत से इस ज़मन में ठोस कदम उठाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अफगानिस्तान में तालिबान हुकाम ने पोस्त की काश्त के खात्मे की मुहिम शुरू कर दी है। इसका मकसद मुल्क में वसी पैमाने पर हेरोइन और अफीम की पैदावार का खात्मा करना है। जो भी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ शरई कवानीन के तहत अदालती कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम पैदा करने वाला मुल्क है। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरानों ने पोस्त की काश्त को ख़त्म करने की मुहिम शुरू कर दी है, जिसका मकसद मुल्क में अफ्यून और हीरोइन की बड़े पैमाने पर पैदावार को ख़त्म करना है। किसानों को खौफ है कि बढ़ती हुई गुर्बत के वक्त उनकी रोजी रोटी तबाह हो जाएगी। अफगानिस्तान में 9 माह से ज़्यादा अरसा कबल इक़्तिदार संभालने वाले तालिबान ने अप्रैल के शुरू में
मुल्क भर में पोस्त की काश्त पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया है। तालिबान के नायब वज़ीर दाखिला बराए इंसदाद मंशियात मुल्ला अब्दुल्ला आखुंद ने कहा कि पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा और मुताल्लिका अदालतों में शरई कवानीन के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। بدی کې د امیر حفظه الله خاص حکم دی چې دا باندې نو البته که څوک بیا هم د دې تخلف کوي او بیا کرنه کوي نو حتما به هغه سره شرعي برخورد کیږي او هغه به نیول کیږي او محکمې तालिबान के नायब वज़ीर दाखिला बराए इंसदाद मंशियात मुल्ला अब्दुल्ला आखुंद का कहना है कि तालिबान हुकूमत इस फस्त का मुतबादल तलाश करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है और इसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। कोशिश روان کړی دی د خارجي موسسات سره د ډېر ملکو سره په رابطه کې بعض ملکو سره وعده مرا کړی دی د بدیل معیشت په ارتباط امید ده چې پاکي دې موږ لا سره ونیول। वहीं पोस्त और अफ्यून की काश्त करने वाले किसान परेशान हैं कि बढ़ती हुई गुर्बत के बीच अगर उन्हें इस फसल की काश्त की इजाजत नहीं दी गई वो कुछ नहीं कमा पाएंगे। او د اوبو څخه کمای دی زموږ مځکې هم سره کمی دي بل کش موږ ته داسې دغه نه راکوي بیا د تاریخو دغه کلاسي یو شی به برابر شي کنه به بل خو زموږ دغه نه کوي موږ په دې کې خبره نه لرو دا قدر دی چې موږ د تاریخ وختي کړلو تر فرمان د مخه نو کله چې دوی فرمان صادر سو موږ دغه موږ تاریخ ته پوجي وتلی و نو بالا بیا مصرفونه موږ ډېر پکړو نو په دغه वाज़ेह है कि मुसल्लह तालिबान पोस्त के खेत के इर्द गिर्द पहरा दे रहे हैं और किसान खामोश मुजरिम की तरह खड़े हैं। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफ्यून पैदा करने वाला मुल्क है और यूरोप और एशिया में हीरोइन का एक बड़ा जरिया है। अमेरिका की तरफ से पोस्त की काश्त रोकने की कोशिश में अरबों खर्च करने के बावजूद गुज़िश्ता 20 सालों में पैदावार में इजाफा हुआ। हलमंद अफगानिस्तान में पोस्त की काश्त का मरकज है। इस पाबंदी से लाखों गरीब किसानों और यौमिया मजदूरों को शदीद झटका लगा है जो जिंदा रहने के लिए फसल से हासिल होने वाली आमदनी पर इन्हिसार करते हैं। ये पाबंदी एक ऐसे वक्त में लगाई गई है जब अफगानिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है, बड़ी आबादी खुराक के हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रही है और मुल्क बरसों में बदतरीन खुश्क साली का शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।